السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کریں گے اس شخصیت کا نام ہے الجولسن۔ الجولسن 6 ماہ گھر بیکار بیٹھنے پر اسے 2 لاکھ پاؤنڈ ملے۔ ہالی ووڈ کے فقط ایک ایسے ایکٹر جس نے 2 لاکھ پاؤنڈ کا معاہدہ پھاڑ دیا تھا۔ آپ نے اسے فلموں میں دیکھا ہوگا، اس کے گانے گائے ہوں گے، اس کے لطیفوں پر ہنسے ہوں گے۔ اس نے پہلی بولنے والی فلم بنائی تھی۔ ہالی ووڈ کی آج تک سب سے زیادہ نفع کمانے والی فلم بھی اسی نے بنائی تھی۔ اس فلم نے 24 لاکھ پاؤنڈ نفع کمایا۔ ہالی ووڈ کی کوئی فلم آج تک یہ ریکارڈ توڑ نہ سکی۔ اس فلم کا نام احمق گویہ تھا اور اس میں الجولسن نے کام کیا تھا۔ ایک زمانے میں الجولسن 6250 پاؤنڈ ہفتہ وار تنخواہ حاصل کرتا تھا اور یہ تنخواہ وہ 6 ماہ تک کوئی کام کیے بغیر حاصل کرتا رہا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس نے گھر میں بیٹھے بٹھائے بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے 2 لاکھ پاؤنڈ حاصل کر لیے تھے۔ لیکن یاد رہے کہ وہ ہر وقت کام کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اسے ملازم رکھنے والے ادارے یونائٹڈ آرٹسٹس کے پاس کوئی فلمی کہانی نہ تھی، لہٰذا وہ سارا دن گالف کھیلتا رہتا تھا اور ہر ہفتے گھر بیٹھے بٹھائے تنخواہ لیتا تھا۔ اس تنخواہ کے سامنے امریکہ کے صدر کی تنخواہ، ایک اسٹینوگرافر کی تنخواہ دکھائی دیتی تھی۔ پھر اس نے ایک ایسا غیر متوقع فراخ دلانہ کام کیا جس نے ہالی ووڈ کا تاریخی ماحول روشن کر دیا۔ امریکہ مالی بحران کی زد میں آ گیا تھا۔ یونائٹڈ آرٹسٹس ادارے کے کرتا دھرتا جوزف سکنک کو بے حد نقصان اٹھانا پڑا۔ ابھی اس نے الجولسن کو 2 لاکھ پاؤنڈ کی رقم دینی تھی، لیکن الجولسن نے وہ معاہدہ جوزف سکنک کی موجودگی میں پھاڑتے ہوئے کہا، اسے بھول جاؤ، میں کبھی اس رقم کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ امریکہ کے کاروباری حلقے میں سنسنی پھیلا دی تھی، لیکن ایک زمانے میں مفلوک الحال اس ایکٹر نے ایک ایسا معاہدہ پھاڑ دیا تھا جس کی روح سے اسے 4 لاکھ سالانہ پاؤنڈ ملنے تھے۔ کسی نے اسے ایسا کرنے کے لیے نہ کہا تھا اور نہ ہی کسی کو امید تھی کہ وہ ایسا کر گزرے گا۔ بچپن میں الجولسن تبلیغ کا شکار ہو گیا تھا۔ جب وہ علاج کے لیے کسی خیراتی ہسپتال میں گیا تو ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ اگر وہ ایک دم کسی گاؤں میں نہ گیا تو وہ 6 ماہ کے اندر مر جائے گا۔ جو نسخہ دوا انہوں نے دی مفت تھی، لیکن جب وہ دوا لینے لگا تو پتہ چلا کہ اسے 6 پونس بوتل کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، لیکن اس کے پاس تو ٹوٹی پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، لہٰذا وہ دوا لیے بغیر واپس آ گیا۔ بہرحال وہ کسی اور ڈاکٹر کی مدد کے بغیر ہی تندرست ہو گیا، مگر یہ بات اس کے ذہن میں ثبت ہو کر رہ گئی تھی کہ پیسے کے بغیر انسان کس طرح کی قسم پرسی کی حالت میں مر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نیو یارک میں تبلیغ کے ایک کلینک کو 4000 پاؤنڈ سالانہ دیا کرتا تھا اور یہ سلسلہ اس نے 11 برس تک جاری رکھا۔ اس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بچائی۔ تاریخ پیدائش کے متعلق بڑا تجسس رہتا تھا، لیکن جب اس سے کسی نے پوچھا کہ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے تو اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ وہ روس میں غریب والدین کے گھر پیدا ہوا۔ گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی میں ایسا ماحول ہوتا جس میں ہر سال دوسرے سال سے یکسانیت رکھتا، لہٰذا اس کے والدین نے یوم پیدائش جیسی معمولی بات کو یاد رکھنے کی کوشش نہ کی، لیکن اسے بالکل معلوم نہ تھا کہ کیا وہ 1885، 86، 88 میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن نامور ہونے کے بعد اس کے دوست احباب اسے اس کی سالگرہ پر تحائف دینا چاہتے تھے، لہٰذا اسے مجبوراً اسے اس سالگرہ کا دن چننا پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ خزاں کے موسم میں پیدا ہونا کاروباری نقطہ نظر سے خسارے کا سودا ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں ایکٹروں کی اکثریت فاقہ مست ہوتی ہے، لیکن موسم بہار کے آتے ہی ان کی جیبیں گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ مئی کا مہینہ بےحد خوشگوار ہوتا ہے، لہٰذا اس نے اسی ماہ پیدا ہونا پسند کیا۔ 26 مئی 1888 کو اس نے تسلیم کیا تھا۔ یہ تاریخ اس کی صحیح تاریخ پیدائش نہ تھی، مگر اس کے لگ بھگ ضرور ہے۔ زیادہ سے زیادہ 4-5 سال کا فرق پڑ سکتا ہے۔ الجولسن نے پہلی بار ایک بچے کی حیثیت سے اسٹیج پر کام کیا تھا۔ اس کھیل کا نام گیو کے بچے تھا اور اس میں اسے فقط یہ جملہ ادا کرنا تھا، یہودیوں کو مار ڈالو۔ اس کے والد کو اس زمانے میں یہودیوں کے ایک ذبح خانے میں جانوروں کو ذبح کرنے کی ملازمت ملی۔ جب اس نے اپنے بیٹے کی زبان سے یہ فقرہ سنا، یہودیوں کو مار ڈالو، تو اس نے اپنے بیٹے کا تھیٹر جانا بند کر دیا۔ جب الجولسن نے پہلے نیو یارک گیا تو بالکل مخلوق الحال تھا۔ واشنگٹن سے اس نے بغیر ٹکٹ کے سفر کیا۔ وہ اس قدر سادہ لو آدمی تھا کہ نیو جرسی کے شہر کو
نیو یارک سمجھ کر وہاں اتر پڑا۔ وہاں اسے ایک باغ میں گھاس پر رات بسر کرنا پڑی۔ صبح جب وہ بیدار ہوا تو مچھروں نے رات بھر کاٹ کر اس کا برا حال کر دیا تھا۔ اس کا سارا جسم سوج گیا تھا۔ آخرکار جب وہ نیو یارک پہنچا تو شروع میں اسے عوامی باغوں میں پنجوں پر اور بندرگاہ کے قریب ٹرکوں کے نیچے سونا پڑا۔ کئی دن اسے کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ بعض اوقات اسے کھانے کے لیے چوری کرنا پڑتی تھی۔ لیز کوبرٹ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ امریکہ میں فقط 2 ایسے ایکٹر ہیں جو کسی شہر میں جا کر وہاں کے کسی تھیٹر کو تماشائیوں سے بھر سکتے ہیں، ایک فریڈ اسٹون اور دوسرا الجولسن نے بتایا کہ وہ پہلی دفعہ ونٹر گارڈن تھیٹر کے سٹیج پر نمودار ہوا تو اس کی دلی حالت بے حد خستہ تھی۔ وہ کھیل بڑا طویل تھا، اس کی باری نصف شب سے پہلے نہ آتی تھی۔ جب وہ سٹیج پر گیا تو لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا، کسی نے کوئی تالی وغیرہ نہ بجائی۔ کھیل ختم ہونے پر دل شکنی کی حالت میں گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ 54 نمبر اسٹریٹ میں رہتا تھا، لیکن وہ اپنی غنودگی کے عالم میں 19 اسٹریٹ میں چلا گیا، 46 بلاک ڈور۔ وہاں پہنچ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ بات کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ایک روز اس کا نام نیو یارک کے نامور تھیٹر براڈ وے میں رنگین روشنیوں کے درمیان چمکا کرے گا، اور تھیٹروں کے مینیجر اسے 1 منٹ کا معاوضہ 40 شلنگ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ دوستو، الجولسن کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ کے راستے میں کیسی بھی دشواریاں آئیں، آپ کو اپنے منزل کو طے کرنا ہی ہے ہر حال میں۔ الجولسن ہمارے سامنے ایک ایسی مثال ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ وہی آخری ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔